السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ او سر جی، آج کیا تاریخ ہے؟ آج جناب علی 7 تاریخ ہے، اور آج عمران خان نے کہا ہے کہ میں تحریک چلاؤں گا جی۔ سٹارم ان دی ٹی کپ، یہ چائے کی پیالی میں طوفان، یہ تحریک چلے گی عمران کو چھڑانے کی۔ یعنی کہ کتنی تحریکیں چلیں گی؟ فری عمران، فری ریلیز عمران، فری عمران، ہر جگہ یہ نعرے چل رہے ہیں جی۔ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی اس نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے۔ واہ رانا صاحب واہ، لگتا ہے کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہویا ہے، تھوڑا بہت ہویا ہے رانا صاحب دا بھی، اینو ہے کہ بھئی میں دوبارہ نہ کوئی پھڑیا جاواں۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ تحریک کیا چلنی ہے، یہ تو مذاق ہے، اس کے اوپر تو آپ تھوڑا سا ہنس سکتے ہیں، باقی تحریک شریک کوئی نہیں چلنی، ٹھیک ہے نا سر جی۔ عمران خان کے کرپشن کے جو غضبناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے، کانوں کو ہاتھ لگائیں، دونوں کانوں کو ایسے، اور پھر ایسے ایسے ہاتھ لگائیں۔ سردار تنویر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں عمران خان نے اس کو بلایا تھا۔ یہ جو اسلام آباد کا ایمپوریم مال ہے اس کا وہ مالک ہے، بندے چنگے چن کے عمران لے آندے۔ سر جی اس نے جو بتایا ہے نا کہ عمران خان کے اوپر اس نے اربوں روپے لٹایا ہے، اربوں روپے، کروڑوں نہیں۔ وہ سر جی کروڑ تو عمران کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اربوں روپیہ۔ پھر ایک محسن بیگ صحافی ہے جس کے اوپر عمران خان نے حملہ بھی کرایا تھا، بڑا طوطا چشم ہے، وہ کہتا ہے عمران کو جب میں ایسے پیسے دیتا تھا نا، سردار تنویر کہتا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمائل دیتا تھا، اس کے بعد پھر آنکھیں ماتھے پہ۔ یہ اس کا وزیر ہے، وہ جو ہے نا ہمارا یہ جس کا میں نام لے رہا ہوں محسن بیگ، اس نے بھی 2 ارب روپے عمران کو کھلایا ہے۔ سر یہ پیسہ جاتا کدھر ہے؟ بحریہ والے ملک ریاض نے کروڑوں روپے، تو ایک بندہ کہتا ہے جی میرے سامنے 50 کروڑ تو ایک دفعہ وہ دے کے گیا۔ اے کردہ کی یہ پیسے اے دے پتہ کرو، باہر کوئی اکاؤنٹ نکلیں گے، یقین کرو نکلیں گے۔ اور سر جی پہلے میں پیٹ کے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بنی گالا کی جگہ کھودیں، اگر وہاں سے ڈالر نہ لکھیں میں یہ قانونی ٹی وی بند کر دوں گا۔ زمان پارک اور بنی گالا، اس کے جناب آپ کھودیں، زمین کھودیں گے، آپ کو وہاں پہ پلاسٹک کے تھیلوں میں آپ کو ڈالر ملیں گے۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا کرپٹ ترین بے ایمان پرلے درجے کا لٹیرا ڈاکو یہ حکمران ہے۔ اس نے کسی کو نہیں بخشا بھائی، پیسے کے علاوہ یہ بات ہی نہیں کرتا۔ اس کا انٹرویو چلا ہے سردار تنویر کا، اس نے کہا جی میرے پاس اور بھی اتنی باتیں ہیں، اگر میں بتاؤں تو عمران خان کی سیاست تباہ ہو جائے گی، اور کوئی تباہ نہیں ہو جائے گی۔ اس کے جو ماننے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں اسی ہن جو مرضی عمران نو ننگا سامنے لے آؤ نا ساڈے، اسی کہاں کہ تانوں ننگا نظر آ رہے ہیں نا، انہیں تے روحانی کپڑے پائے ہوئے نے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ تو اس نے انکشاف کیا ہے، توبہ طائب کیا ہے، اور وہ اب مسلم لیگ نون میں شامل بھی ہو رہا ہے۔ کشمیر کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ہی ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ عمران نے 2 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ ایک امیدوار کے نام پہ لیا ہے، اور وہ سارے پیسے کو ذمہ لگایا سردار تنویر کے اوپر۔ سر جی پتہ کرو، اے جڑا عمران ہے نا، یہ کہتا ہے میرے کو ذاتی گڈی بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس کے پتہ کرو پیسے گئے کہاں ہیں۔ اور میں آج یہ قانونی ٹی وی پہ بتا رہا ہوں، اس کے جو 2 ادارے ہیں نا، نمبل یونیورسٹی اور کینسر اسپتال شوکت خانم، یہ سرکاری تحویل میں لیے جائیں۔ جیسے نواز شریف کی ملیں لی گئی تھیں، بھٹو نے سارے کارخانے نیشنلائز کیے تھے نا، تو نواز شریف صاحب کے سارے کارخانے انہوں نے لے لیے تھے، تو یہ سرکاری تحویل میں لیے جائیں۔ کیا یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیونکہ عمران جب بندے کو لوٹتا ہے نا تو وہ اسی اداروں سے لوٹتا ہے۔ جیسے اس نے یہ
پھر اسپریچول یونیورسٹی بنائی. بہت بڑا فنکار ہے سر, بہت بڑا فنکار ہے. اور بابا ڈیم کو بھی پکڑو, جو ثاقب ناصور ہے جس نے 12 ارب روپے اکٹھا کیا ہے بھاشا ڈیم کے نام سے. کیس کالا باغ ڈیم کا تھا, میرا ذاتی کیس تھا کالا باغ ڈیم کا, میں نے کیا تھا. اس نے کہا جی ویٹ فار دی آرڈر. تو اگلے دن اعلان ہوا کہ ہم جی کالا باغ ڈیم نہیں, ہم بھاشا بنائیں گے. بھئی تم کیس خارج کرو یا منظور کرو, یہ کیا بات ہے؟ بھاشا ڈیم کدھر سے نکل آیا؟ اور پھر اس کے اوپر رکھوالی بن کے خود میں اتنے جھگی پاواں گا, میں جھگی پا کے رہاں گا. سر جی ہماری باتیں یہ جو ہے نا حکومت مان نہیں رہی. قمر جاوید باجوہ اور ثاقب ناصور, ان دونوں کو پکڑو, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنے قومی راز ضائع کیے, وہ قومی راز لوگوں کو بتائے ہیں, کتنے بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. اس کے وہ بنی گالا میں ہی رہتا تھا اور عمران اس کے جنازے میں نہیں گیا. گندا عمران. اچھا جی آگے آئیں جی, بس آگے آئیں جی. تو اس کا انٹرویو ویسے سارے اخباروں میں آج چھپا ہے سردار تنویر کا. آگے آئیں. سر جی لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں نا, میرے پاس ایک ہی اس کا حل ہے. یہ IMF والے جو ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. کچھ تو وہ IMF کہتی ہے جی بجلی دے بل بدھاؤ, پٹرول بڑھاؤ, اور کچھ جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے جو حکومت ہے, وہ MLA MPA سینیٹر نیپرا اوگرا, ان کی تنخواہیں تو لاکھوں میں کر رہی ہے, اور غریبوں کے لیے کہتی ہے جی IMF سانو نہیں کرن دے رہی. جیسے نواز شریف صاحب نے یہ 2094-95 میں 90 کی دہائی میں قرض اتارو ملک سنوارو مہم چلائی تھی نا, یہ میرے جیسے بزرگوں کو یاد ہوگا. میں نے بھی اس وقت 2000 روپیہ بھی دیا تھا, اور میں نے بینر بھی ہائی کورٹ میں لگائے تھے کہ جناب دو جتنے لوگ دے سکتے ہو. لوگوں نے دیے اور قرضہ اتر گیا. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سید حافظ منیر صاحب, ڈائریکٹ آپ کو کہتا ہوں ایک کمیٹی بنائیں جس میں آپ ہوں اور شہباز شریف صاحب ہوں. آپ دونوں پوری دنیا سے آپ اپیل کریں کہ ہم نے پاکستان کا قرضہ اتارنا ہے. پاکستان کا جب تک IMF کا قرضہ نہیں اترے گا, آپ کو کوئی چیز سستی مل ہی نہیں سکتی. شریف فیملی سے اچھی حکومت کوئی بھی نہیں ہو سکتی نا. وہ مجبور ہے بالکل. وہ کہتے ہیں جی نہیں اسی پٹرول ہے. ایک دفعہ یاد ہے آپ کو شہباز شریف صاحب 2 روپے پٹرول کم کرنا چاہتے تھے, تو اوگرا کہتے ہیں نہیں جی IMF نے کہا نہیں, تو پھر شہباز کی بات بھی نہیں مانی گئی. تو یہ سر جی بہت بڑی مجبوری ہے. IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے قرض اتارو ملک سنوارو کی مہم چلانی پڑے گی. کاش آپ کوئی چلائیں, ہمیں اس کا حصہ بنائیں نہ بنائیں, آپ دونوں مل کے چلائیں. میرا بڑا دل ہے یہ والی مہم چلانے کے لیے. آپ دیکھیں اوورسیز والے کتنا آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور پاکستان میں غریب سے غریب آدمی بھی, ریڑھی والا بھی آپ کو 100 روپیہ دے گا کہ اے لو جی میرا بھی حصہ پاؤ, پاکستان کا قرضہ اتارو. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ویڈیو شیئر کریں. یہ ٹھیک ہے, IMF کا قرض اتارو ملک سنوارو. یہی ہمیں نہیں نا کچھ کام کرنے دیتا. غریبوں کی پھیری سنی جائے گی, یہ سن لو. ٹھیک, آگے آئیں جی. مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد. جس طریقے سے مریم نواز نے اس دفعہ محرم کے 9 محرم 10 محرم کے انتظامات کیے تھے, شاباش مریم نواز, شاباش, تھمز اپ. اور اس میں جو ہمارے اہل تشیع ہیں انہوں نے یہ زبردست خراج تحسین, آغا صاحب ہیں اور ایک اور ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو مریم نواز نے اس دفعہ ہمارے لیے کیا ہے نا, عرق گلاب سے سڑکوں کو دھویا ہے اور ہمارے لیے خوشبوئیں پھیلائی ہیں اور ہمیں تحفظ دیا ہے, آج تک اتنے اچھے انتظامات کسی نے بھی نہیں کیے. یہ دیکھیں یہ کمال ہے نا. اور مریم نواز نے کہتے جی وہ مریم نواز کو ملے ہیں, تو مریم نواز نے کہا جی کہ میرے دونوں بھائی جو ہے نا, ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم حسن حسین کے ماننے والے ہیں.
मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज इसमें कामयाब हुई हैं मरियम नवाज साहबा, और इतने पुरअमन तरीके से। और कोई नेट नहीं बंद हुआ, ये आपको पता है, इंटरनेट नहीं बंद हुआ। हमें पहले उम्मीद थी कि बंद होगा, लेकिन नहीं बंद हुआ। अच्छा जी, अगली खबर ये है, हर रोज हमें ये सुनाते हैं स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख क्रॉस कर गई, स्टॉक एक्सचेंज 1,10,000 पे पहुंच गई, स्टॉक एक्सचेंज 1,30,000 पे पहुंच गई, आज 1,40,000 पे पहुंची हुई है। उसका क्या फायदा, आवाम को क्या फायदा? भाई जब तक आवाम को फायदा नहीं होगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आवाम को डायरेक्ट घी, अच्छा एक फलसफा ये भी चल रहा है, उन्होंने कहा जी पेट्रोल महंगा, घी महंगा है ना, उन्होंने कहा जी चले ये तो बाहर से आता है, तो जो इनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, ये चीनी की फैक्ट्रियां हैं, घी की फैक्ट्रियां हैं, ये चीज़ें सस्ती करके दिखा दे। ये तो कर सकते हैं ना। शहबाज शरीफ का है कि मेरी चीनी की मिलें हैं और जरदारी की दोनों की हैं, वो कहें जी कि हम 100 रुपये कम करते हैं जी, ये करें। लेकिन नहीं सर जी, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। और अगली खबर ये है कि हमारे मलक अहमद ख़ान जो हैं वो पंजाब असम्बली के, उन्होंने जो 26 अरकान का रेफरेंस भेजा है, उसने कहा जी कि मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मेरे साथ आके मिल के बात करो। आज थोड़े से पीछे हटे, उन्हें कहा जी जो जिनके खिलाफ मैंने रेफरेंस भेजा है ना, वो मुझे आके मिलें और मेरे साथ बात करें, तो फिर जनाब अली मैं उनको देखता हूँ माफ़ करना है या नहीं करना। ये आज की ये भी बड़ी खबर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो आपको पता लग गया है कि आज जो है वो 7 तारीख है जुलाई की, और सोमवार है, और मौसम अल्लाह करे अच्छा हो, दिल का मौसम भी अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा हो। जो दोस्त चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, कोई कहता है जी मैंने 10 करवाए हैं, कोई कहता है मैंने 20 करवाए हैं। इंशाल्लाह जो बंदा 100 करवाएगा ना, वो मुझे उसका प्रिंट वगैरह भेजे, तो इंशाल्लाह मैं उसको लाहौर में अपने साथ अपने खर्चे पे हाई टी करवाऊंगा। चलो जी, लालच भी दे देते लालच भी देते, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। आप वैसे ही मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं। कानूनी टीवी मेरा तो नहीं है, आपका टीवी है, तेरा टीवी मेरा टीवी, कानूनी टीवी। मुनसिफ अवान को इजाज़त दें। मुनसिफ अवान, अल्लाह निगहबान, जिंदाबाद पाकिस्तान। मैं वैसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जगह कुछ काम हो रहा है तो वो पंजाब है। मैं बिला वजह नहीं कह रहा, बल्कि मेरा गांव है जो लाला मूसा के साथ है, वहां से एक साहब जो मेरे रिश्तेदार हैं वो आज आए और वो हार्ट पेशेंट है। तो मैंने उनसे पूछा कि दवाई वक्त पे खा रहे हैं, तो उसने बड़ी मजेदार बात की। उसने कहा जी अब मुझे दवाई मेरे घर पे मिलती है। मैंने कहा घर से क्या मतलब? कहने लगा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो दिल की दवाइयाँ जो हैं पंजाब गवर्नमेंट घरों तक पहुँचाती है, तो बाकायदा मेरे घर तक, और जो दाएं बाएं और मरीज हैं उन सब के घरों पे हर महीने की दवाई पहुंच जाती है, और हमें अब अस्पताल में दवाई लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि इस तरह पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर सहूलतें दी जा रही हैं। हाँ जी, जबर साहब क्या कहना चाहेंगे अपनी नौजवान नस्ल को? जितने नौजवान नस्ल है असले की नुमाइश ना करे और पढ़ाई करे और आज बुरे काम से बचे। शादी ब्याह पे असला चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और आज के बाद आप चलाएंगे या नहीं? मैं बड़ा और अपने लोगों को क्या कहेंगे आप? ये कह रहा हूँ कि कोई गलत काम हर बुराई से ना बचे।